خاک مجھ میں کمال رکھا ہے آقا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ نعرہ استقبال کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن الوالدين وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت و شوق کے ساتھ آغاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے آج کی اس 40ویں کی محفل حاضری اور اس محفل پاک کے سجانے پر اہل خانہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر سے یاد فرمایا۔ دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدثر بھائی کے ماموں کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی شفاعت ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان عزیز وقار، المختصر وقت ہے اور مختصر خطاب بھی ہے، اور والد صاحب کی اہمیت پر آج کا ہمارا موضوع ہے، مختصر موضوع ہے فقط، تو آپ احباب کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ پھر ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیت میں پڑھا، اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح احسان کرو
کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ نہ کبھی تم ان کو جھڑکو اور نہ کبھی ان کو اف کہو، بلکہ عاجزی، انکساری، محبت، ملنساری اور ادب سے اپنے والدین کے آگے حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کی جنت اس کے والدین کے قدموں کے نیچے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کی جنت اس کے والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم نے ماں کی شان میں بڑے بیانات بھی سنے، اور اکثر ماں کی شان پر گفتگو ہوتی ہے اور ماں کی شان پر کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن باپ کی شان ایسی ہے کہ نہ کوئی مقرر ذکر کرتے ہیں، نہ کوئی والد کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے کہ باپ کی شان کم سے کم اتنی ہے کہ جس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت اللہ نے رکھی، اس کی جنت اللہ نے تمہارے باپ کے قدموں میں رکھی ہے، کہ اگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی خدمت نہ کی اور اس کو راضی نہ کرا، اور اس حال میں ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا، تو تمہاری ماں کو جنت نصیب نہیں ہوگی، تو تمہیں جنت نصیب کہاں سے ہوگی؟ یہ اس شخص کی اہمیت ہے جس کی اہمیت کو ہم نے، ہماری نسلوں نے بھلا دیا۔ ہم بھول گئے اپنے باپ کی اہمیت کو، ہم نے ماں سے بڑی محبت کی ہے اور ماں کے بارے میں ہم نے بڑا ذکر کیا ہے، ہم بڑی باتیں ماں کی شان میں قصائد پڑھتے ہیں، لیکن اس باپ کے قصیدے میں کبھی ہم کچھ نہیں کہتے کہ ماں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ماں کو خبر پہلے ہو جاتی ہے، ماں ہمارے لیے کھانا پہلے تیار کر دیتی ہے، لیکن باپ کی شان یہ ہے کہ ابھی بھوک لگی نہیں ہوتی، کئی روز پہلے سے پورے مہینے کے راشن لا کر وہ باپ لا کے رکھتا ہے کہ ماں جس کو پکا کے دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث اعظم دستگیر، یہ ہمارے باپ کی شان ہوتی ہے کہ ہمارے چھت پہ سر ہوتا ہے، ہمارے سر پہ چھت ہوتی ہے، ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہوتی ہے، ہمارے بدن پہ کپڑا ہوتا ہے، ہمارے منہ میں نوالا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں علم ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں ملنساری ہوتی ہے، ہماری آنکھ میں حیا پیدا ہوتی ہے، تو باپ کی حیا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان ذی وقار، ماضی کا ایک قصہ سناتا چلوں کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جو کبھی بھی کسی کا مال ہڑپنے کی سوچتا بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے ایک بار بڑی بھوک کے عالم میں، بڑے افلاس کے عالم میں ایک بار نہر کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس سیب کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے ارے کہیں ایسا نہ ہو کسی مظلوم کا میں نے حق مار دیا ہو، اب اس سیب کے مالک کو ڈھونڈا جائے، لہٰذا دریا کے کنارے چلتے ہیں، سیب کے باغ کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ایک درخت جھکا ہوا ہے، نہر کے اندر اس کے پھل لگ رہے ہیں، پھر گمان کرتے ہیں کہ اس ہی درخت کا یہ سیب ہوگا جو سیب میں نے کھا لیا ہے، لہٰذا مالک کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت آپ کے باغ کے درخت سے گرا ہوا ایک سیب جو بہتا ہوا مجھ تک آیا تھا، میں نے اس درخت کے سیب کو کھا لیا ہے، میں آپ کے پاس حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میں اس سیب کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ عالم آپ کے تقوی کا دیکھا، اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا، اپنی بیٹی سے جب نکاح کروایا اور جب ان دونوں کا ملن ہوا تو اللہ نے ایسے پاک باپ کی اولاد سے غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ ایسے پاک باپ کی وجہ سے اللہ نے غوث اعظم کو ان کی اولادوں میں شامل کیا۔ غوث اعظم کے والد محترم انتہا کی تقوی اختیار کرنے والے عزیزوں، اللہ نے ہمیں باپ کی نعمت دی ہے۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہر جگہ لکھا پڑا،
ہر جگہ دیکھا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں اگرچہ ٹھنڈی ہوا ہے، ماں اگرچہ چھاؤں ہے وہ ٹھنڈی جس میں راحت آتی ہے، لیکن باپ وہ ہے کہ جو تپتا ہوا سورج ہے، باپ وہ ہے جو دہکتا ہوا انگارہ ہے کہ میرے عزیزوں جس روز دنیا پر اللہ نے سورج کو طلوع نہ کیا اس روز قیامت کا دن ہوگا، اور جس دن باپ اپنی اولاد کے سر پر طلوع نہ ہو اس دن اولاد پہ قیامت کا دن ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے والد محترم آپ کے وصال اقدس سے پہلے وفات پا گئے۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے 6 سال تقریباً، تو آپ کی والدہ انتقال کر گئی۔ پھر آپ اپنے دادا کی کفالت میں تشریف لے آئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ یوں آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ رہا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہو گئے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور نیک اور پاک ہو گئے اور بتوں کی عبادت آپ نے کبھی نہ کی، لہذا ابو جہل کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ ایک روز آقا علیہ السلام پر ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام کے سر پر ابو جہل نے ایک ضرب لگائی، ایسی شدید ضرب لگائی کہ آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے لہو جاری ہو گیا، خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے نالین تک خون آیا۔ آقا علیہ السلام روتے ہوئے گھر تک گئے۔ آپ کی کنیز اس وقت یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، دوسری طرف سے دیکھا سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں، شکار کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے سید الشہداء کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا بڑے بہادر بنتے ہو، شکار کر کے آئے ہو، دیکھو تمہارے بھتیجے کو آج تمہارے بھائی نے اس لیے مارا ہے کہ اس کے سر پہ آج باپ نہیں ہے، آج زمانہ تمہارے بھتیجے پہ اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اگر میرا بھتیجا اگر تیرے بھتیجے پر کوئی ظلم کرتا ہے یتیم سمجھ کر تو اے حمزہ تو کس بات کا دلیر ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو امیر حمزہ نے اٹھ کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، غصے میں گئے اور ابو جہل کا سر پھاڑ کر آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے جب سر پھاڑ دیا تو آقا علیہ السلام کے پاس آپ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا بھتیجے اب گھبرانا کبھی نہیں کہ میں نے تیرے دشمن کو سزا دے دی ہے اور اب وہ تیری طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا اس نے مجھے مارا اس لیے کہ میرا باپ نہیں تھا، اس لیے مجھے اس نے آج مارا۔ چچا میں ایسے راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ ایمان نہیں لے آتے۔ پھر حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے۔ میرے عزیز دوستوں، آقا علیہ السلام کا ایک بار دربار سجا تھا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک بیٹا آتا ہے، ایک نوجوان شخص آتا ہے۔ توجہ سے سننے کی بات ہے کہ ایک نوجوان شخص آتا ہے اور نوجوان شخص آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پیارے اللہ کے نبی، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے ہمارے پیارے محبوب، مجھے ایک شکایت کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا کیا شکایت کرنی ہے؟ عرض کرتا ہے مجھے اپنے باپ کی شکایت کرنی ہے، میرے والد جو کچھ میں کماتا ہوں وہ سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، میرے پاس جب مال آتا ہے میرا مال یہاں ڈال دیتے ہیں وہاں خرچ کر دیتے ہیں، مجھے اپنے والد سے پریشانی ہے۔ آقا آپ میرے والد کو بلائیں اور انہیں سمجھائیں۔ آقا علیہ السلام فوراً سے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ۔ آقا علیہ السلام ان کے والد کو پیغام پہنچا تو ان کے والد جھوم کر خوش ہو گئے کہ آج کون سا دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے مجھ جیسے انسان کو یاد کیا ہے، اپنے دل میں بڑے خیالات لیے، بڑے ارمان لیے، خوشی کے ساتھ چہکتے ہوئے، جھومتے ہوئے آج وہ آقا علیہ السلام کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آج نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ امام الانبیاء نے مجھے یاد کیا ہے، آج نہ جانے کیا بات ہے کہ آج کیا بات ہوگی۔ یہ ذہن میں ان کے خیالات آ رہے ہیں کہ آج آقا نے کیا فرمانا ہے، میرے لیے
कام आऊंगा, ये सोचते हुए आका अलैहि सलाम के दरबार में पहुंचते हैं। जब देखते हैं उनका नौजवान बेटा भी वहां खड़ा है, आका अलैहि सलाम की तरफ देखकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, हमारी जानें आप पर कुर्बान, हमारे माल आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आपने मुझे याद किया, मैं गुलाम आपका हाजिर हूँ। इरशाद फरमाइए कि मेरे लायक कुछ हुक्म है या मेरे औलाद के लायक कुछ हुक्म है तो हम पूरा करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरफ देखा, वो सहाबी रसूल बिल्कुल बूढ़े थे, कमर उनकी झुकी हुई थी, लाठी लेकर वो चलते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज किसी गर्ज से नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है। तुम्हारे बेटे ने ये शिकायत की है कि तुम इसका सारा माल खर्च कर देते हो, जब कुछ माल आता है ये फौरन तुम खर्च कर देते हो, आखिर तुम इसका माल बेचा क्यों खर्च करते हो? तो उस सहाबी ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं इसका माल बेचा खर्च नहीं करता, या तो इसकी बहनों पे खर्च करता हूँ, या इसकी माँ पे खर्च करता हूँ, या इसकी फुप्पियों पे खर्च करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं कहीं बेचा खर्च नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया, अगर ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है तो इसने तेरे माल को उसकी जगह पर इस्तेमाल फरमा दिया। ये कहना था। आका अलैहिस्सलाम ने उसके वालिद के हक में फैसला दिया, फिर दोनों से फरमाया कि अब यहाँ से जाओ। दोनों जाने लगे। इतने में हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो शख्स बूढ़ा यहाँ से जा रहा है इसको वापस बुलवा लिया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम उसे रोक देते हैं और वापस बुलवा लेते हैं। फिर वो शख्स आका अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है। फिर जिब्राइल इससे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसने अपने दिल में कुछ शेर लिखे हैं, या रसूल अल्लाह, इससे कहे कि वो शेर मुझे सुना दे। तो आका अलैहिस्सलाम उससे इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स, तूने अपने बेटे के लिए कुछ शेर लिखे हैं, वो शेर मुझे सुना दे। वो शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में झुक जाता है और अर्ज करता है कि ये शेर वो शेर थे कि ये मेरे दिल में थे, अब तक मेरी ज़बान पे नहीं आए थे, लेकिन मैं आपकी नबूवत पर पहले ईमान रखता था, अब ईमान और पुख्ता हो गया कि जो बात मैंने खुद से नहीं कही आपने वो बात भी जान ली। आका अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाने के बाद उस शख्स ने वो शेर कही, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह बनता है कि ऐ मेरे बेटे, तू एक दरख्त की मिसल भी ना हो सका। ऐ मेरे बेटे, ये हर औलाद के लिए कि ऐ मेरे बेटे, तू एक दरख्त की मिसल भी ना हो सका कि अगर मैं एक दरख्त का बीज बोता फिर उसे हिफाजत से बड़ा करता, एक दिन वो तेरी तरह तनावर दरख्त होता, फिर या तो वो मुझे साया दे देता या तो मुझे फल देता, लेकिन ऐ मेरे बेटे, ना तूने मुझे साया दिया ना तूने मुझे फल दिया। ऐ अफसोस कि मैं दरख्त ही उगा लेता। क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये अशआर सुने, क्योंकि उसने ना फल दिया था, ना अपना माल अपने बाप पे कुर्बान किया था, और ना ही उसकी इज्जत को बचाया था, अपनी इज्जत को, अपने वालिद की इज्जत को वो कटहरे तक लेकर गया था। लिहाजा फरमाया, तूने हमें छांव भी ना दी, तूने हमें फल भी ना दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जा, तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये है हमारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात, ये है इस्लाम का दर्स कि जिसमें वालिद के लिए फरमाया गया, कल क़यामत के दिन हर एक को सजा दी जाएगी। रोजेदार को रोजे के दरवाजे से, नमाजी को नमाजी के दरवाजे से, हज करने वाले को हज के दरवाजे से, ज़कात देने वाले को ज़कात के दरवाजे से, दीगर इबादत करने वालों के लिए 7 दरवाजे जन्नत के अल्लाह ने रखे। तो हर एक को हर एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाप की अहमियत ये है कि बाप उसका दरमियानी रास्ता है, सबसे बड़ा दरवाजा जन्नत का उसका बाप है कि जिसने अपने बाप को राजी कर लिया, उसने रब को राजी कर लिया। अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह उससे राजी है या नाराज है तो वो देख ले कि उसका वालिद उससे राजी है या नाराज है। अगर उसका वालिद उसके अपने बेटे से नाराज है तो यकीन मानो कि अल्लाह उससे नाराज है, और अगर उसका वालिद उससे राजी है तो अल्लाह उससे राजी है। आका अलैहिस्सलाम ने
فرمایا کہ والد جنت کا سب سے بڑا داخلی دروازہ ہے، کہ جو داخلی دروازے میں داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم اپنی ماں سے تو بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اپنے باپ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، والد کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جس طرح ماں کے حقوق ہم پر ہیں اسی طرح والد کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ اگر ہم اپنے والد کو فراموش کر دیں گے تو ہماری اولاد ہمیں فراموش کر دے گی۔ آج ہمارے زمانے میں والدین کی ناقدری کی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے والد کو کہتے ہیں نہیں بوڑھا ہے یہ خامخواہ شور مچاتا رہتا ہے گھر میں، ارے اس کو کیا پتا، ارے ابا تمہیں کیا پتا، تم نے کہاں بڑھنا۔ آج کل نیا زمانہ ہے، یہ نیا دور ہے، نئے دور کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ارے ابا وہ پرانے زمانے کی تمہارے زمانے کی باتیں تھی، یہ اس زمانے کی باتیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے والد کو جاہل سمجھتے ہیں، حالانکہ والد ہی وہ شخص ہے جو خالص اپنا تجربہ اپنی اولاد سے جو ہے شیئر کرتا ہے، خالص اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے یہ کام مت کرنا، کیونکہ یہ کام وہ کر چکا ہوتا ہے، پھر اس کا صلہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ لہذا ہم والد کو غلط جان کر اپنے دوست کی بات کو تو اچھا جان سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے دوست کو غلط جان کر کبھی اپنے والدین کے حق میں نہیں آتے، کبھی ہم رات کو جلدی گھر پر نہیں آتے کیونکہ ہم دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، حالانکہ والدین وہ شخصیت ہوتی ہے، والدین وہ ہستی ہوتے ہیں کہ جب ہم رات کو 2 بجے بھی گھر آتے ہیں تو بیوی کنڈی کھولے یا نہ کھولے لیکن ماں اور باپ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ماں اٹھ کر کنڈی ضرور کھولتی ہے، باپ اٹھ کر جھانکتا ضرور ہے۔ ہم ان والدین کو بھول کر آج اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہیں، آج اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک شخص تھا، اس شخص نے اپنے والدین کو ایک کمرہ دے دیا، اپنے گھر کے اندر ایک بہترین کمرہ بنا کر دیا، پھر وہ روز گھر میں آتا، اپنی والدہ کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی اولاد کی طرف جاتا، جلدی سے اپنی اولاد سے ملتا، اپنی اولاد کو اپنی گود میں بٹھاتا، پھر انہیں چومتا، پھر انہیں پیار کرتا۔ جب وہ انہیں پیار کرتا انہیں اس سے بڑا سکون مل جاتا۔ آج ہم بھی جب اپنے کام سے واپس آتے ہی ہماری نظر کس کو تلاش کرتی ہے؟ اپنی اولاد۔ آج ہماری نظر سب سے پہلے اپنی اولاد کو تلاش کرتی ہے۔ جب ہم گھر پہنچتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ لیکن وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، عالی شان گھر میں عالی شان ماں باپ کا کمرہ بنا کر ان کو دے دیا تھا۔ وہ روز آتا تھا، اپنے بچوں کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ ہنستا تھا، کھیلتا تھا، وقت گزارتا تھا۔ اس کی ماں روز دروازے کو تکتی رہتی تھی، روز دروازے کو دیکھتی تھی کہ آج شاید بیٹا میری طرف بھی آئے گا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک روز ایسا آیا کہ اس کی اولاد نے اس سے کہا ارے ابا جان کیا روز ہی آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں؟ میں روز آپ کا انتظار کرتا ہوں اور روز آپ لیٹ آتے ہیں، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات وہ بچہ کہتا ہے تو اسے اپنی ماں کا خیال آتا ہے کہ میں روز گھر آتا ہوں، میری ماں اور میرا باپ روز میری آواز سنتے ہیں لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھتے، کیونکہ میرے آنے کے وقت وہ سو چکے ہوتے ہیں، میرے جانے کے وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں، میں ان کے پاس تک نہیں جاتا تو میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر جب اپنی ماں کے اور باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ماں باپ کو اس نے دیکھا کہ رات کا آخری پہر تھا، وہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کی ماں بھی جاگ رہی تھی، اس کا باپ بھی جاگ رہا تھا، اور اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کہ بیٹا بڑی دیر لگا دی آنے میں، کل سے ایسا کرنا جلدی آ جایا کرنا کہ تم جب تک نہیں آتے ہمیں سکون نہیں ملتا، تم نہیں آتے ہمیں قرار نہیں ملتا۔ یہ اہمیت ہے ہمارے ماں باپ، یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جیسے ہمیں اپنی اولاد کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، انہیں بھی ہمیں دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر وہ ہم سے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں تو اس لیے ہی کرتے ہیں کہ انہیں بھی سکون نہیں آتا، وہ نرم بستر اور اے سی والے کمرے نہیں چاہتے، وہ تمہارا 2 لمحے کا وقت چاہتے، تمہاری تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں، تمہارا تھوڑا سا خیال چاہتے ہیں۔ آ کر وہ بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے، وہ 2 ہی لقمے کھائیں گے، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کے لیے وہ 2 لقمے تو پیش کرو۔
کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے لیے کپڑے تو پیش کرو. وہ وہی والدین ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں پاؤں پکڑ پکڑ کر جوتا پہنایا اور پھر دیکھ کر کہتے تھے یہ میرے بیٹے پر سب سے اچھا لگتا ہے. لیکن آج جب ماں باپ اس حال پر پہنچے ہیں تو آج بیٹا دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرے باپ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. میرے عزیز دوستوں، اپنے والدین جن کے ہیں ان کا احترام کریں، ان کو اپنے لیے قیمتی خزانہ جانا. یہ والدین ہی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ان کی بد دعا سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. یہ مفہوم ہے حدیث سے بات کا. فرمایا مسافر کی بد دعا نہ لینا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. پھر فرمایا 2 مظلوم کی بد دعا نہ لینا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. اور پھر فرمایا اپنے باپ کی کبھی بد دعا نہ لینا کہ اس کی بد دعا سیدھی رب تعالیٰ تک پہنچتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو اس حال میں پایا کہ وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ پالی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا آمین. تو ہلاکی کی دعائیں لینے کی بجائے آقا علیہ السلام کی رحمتوں کی دعائیں، اپنے والدین کی دعائیں لیں. ان کی دعاؤں میں ہماری کامیابی. ہم ان کو بھول کر اگر اپنے کاموں کو ترجیح دے دیں گے، اپنے گھر والوں کو ترجیح دیں گے تو یقیناً پھر ہم نہ دنیا میں سرخرو ہو سکیں گے نہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں گے. ہم دنیا میں کیوں نہیں سرخرو ہو سکتے؟ آج ہماری چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے وہ کسی بھی کہنے کو اپنی نظر سے گھما کر چلے جاتے ہیں. اب چھوٹی سی بات چھوٹے سے بچے بیٹا پانی لے، میں نہیں لا. یہ چھوٹے سے بچے یہ سکھا رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم تو نہ سمجھ ہیں. ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ میں نہیں لا کے دے رہا. ماں نے کہا بیٹا سودا لے آؤ، میں نہیں لا کے دے رہا. امی ابو سے منگا لیں، میں نہیں لا کے دے رہا، میں یہ نہیں کر رہا، میں پڑھنے نہیں جا رہا، میں کھانا نہیں کھا رہا. ان کا منع کرنا حقیقتاً درس دیتا ہے کہ ہم منع کر رہے ہیں، تم منع نہ کرنا، کیونکہ ہمارے منع پر گرفت نہیں ہے، تمہارے منع پر گرفت ہے. ہمارا منع کرنا تمہیں برا نہیں لگے گا لیکن تمہارا منع کرنا تمہارے ماں باپ کو برا لگے گا. تم جب نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے، جب باپ جوان ہوتا ہے تو اس وقت بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ باپ اپنی جوانی لٹاتا ہے تو وہ بچہ جوان ہوتا ہے. جب اس کا بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ کی کمر جھک جاتی ہے، وہ جھک جاتا ہے. وہ اپنی جوانی کو اپنے اولاد کے بچپن پر خرچ کر دیتا ہے اور اس آرزو پر خرچ کرتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا بڑا نام ہوگا، میرا بڑا فرمانبردار ہوگا، میرا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے گا. لیکن اس سوچ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے کسی ایک چھوٹے سے معاملے پر بھی ہم پورا نہ اتریں. پھر جب اسی ماں باپ کو ہم جیسے نوجوان کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارے ابو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے دل پر کیا گزرتا ہے، پھر ان کو کیا پتا ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ نے. ارے نادان، تمہیں اتنا بڑا جو کیا ہے کس نے کیا؟ آج جس کے بچے چھوٹے ہیں نا وہ اپنے بچوں کا پیمپر کا خرچہ اگر گن لے نا تو اس کو لگ پتہ نہیں، باقی تو چیزیں دوسری. صرف اس کے خارج فضلات کے اگر رقم گن لے تو لاکھوں روپے تک پہنچ جائے. تو جس باپ نے اسے کھلایا بھی، پہلایا بھی، نہلایا بھی، اور جس باپ نے اس قابل بنا دیا، اگر ہم اس باپ کو بھول جائیں تو یہ ظلم ہوگا اپنے والدین کے ساتھ. میرے عزیز دوستوں، آج کی محفل سے یہی پیغام ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں. ان کے آگے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کے آگے